نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ نمبر 3، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 4، مجبور کی مدد کرنا۔ نمبر 5، گناہوں سے توبہ۔ نمبر 6، عزیزوں سے اچھا سلوک۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پیارے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے، اور میرے غصے کے مارے اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے بدترین اخلاق ہوں گے۔ فجر اور عشاء کی نماز کا اجر۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ شفاعت کرنا اور گواہ بننا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ گننے نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔